بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ۔ ماہ محرم الحرام میں کیے جانے والے خرافات۔ ماہ محرم میں بنائے جانے والے رسم و رواجات۔ بعض لوگ ماہ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ بڑے بڑے عظیم واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ کئی لوگ اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ اسلام ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا اسلام سے کوسوں دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے اظہار سوگ کرنا ناجائز ہے۔ صرف عورت ہی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ محرم الحرام میں سوگ منانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے شہید ہونے کے بعد 1450 سال گزر چکے ہیں، اب بھی تم ہر سال سوگ مناتے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کو تو 1450 سال ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں۔ اب تم کس جواز کے ساتھ ماتم کرتے ہو؟ کس جواز کے ساتھ ان کا سوگ مناتے ہو؟ محرم الحرام کے مہینے میں ایک خرافہ یہ بھی ہے کہ لوگ کھانا ایصال ثواب کے لیے پکواتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں بالخصوص 9ویں، 10ویں اور 11ویں تاریخ میں کھانا پکا کر اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنے وسعت کے مطابق نقد رقم کسی کار خیر میں لگا دیں یا کسی مسکین کو دے دیں۔ یہ طریقہ اس لیے افضل ہے کہ اس سے مسکین اپنی حاجت پوری کر سکے گا، اور اگر اسے آج ضرورت نہیں ہے تو کل کے لیے رکھ سکتا ہے، اور یہ صورت دکھلاوا سے پاک ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ مخفی صدقہ کرتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سب لوگ دھوپ کی شدید گرمی میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اور خاص طور پہ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم کرنا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص اسلامی جماعت سے خارج ہے جس نے ماتم میں رخساروں پر ہاتھ مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں اپنے منہ سے نکالے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو تم ماتم آنکھ اور دل سے کرتے ہو وہ جائز ہے، یعنی دل کا غمگین ہونا، آنکھوں کا آنسو بہانا، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ بیہودہ شیطانی فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت کی ہے۔ یہ دونوں روایتیں مشکوٰۃ شریف کی ہیں۔ کیا جواز بچتا ہے اس کے بعد ماتم کا؟ نیاز حسین کی حلیم، کھانا، دودھ وغیرہ بناتے ہیں۔ آج کل جو حضرات چاہے سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، نیاز حسین میں بانٹتے ہیں۔ اس کا کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ہر وہ کام فساد اور فجار کے ساتھ جس میں مشابہت ہو سخت ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ اللہ سے فرماتے ہیں، دیکھو ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آیا، میرے آقا نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو چھٹی ہونی چاہیے، اور اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا شوق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ نے کسی بھی دن کام کاج کرنے سے منع نہیں کیا۔ نماز جمعہ، نماز عیدین کے بعد بھی بندہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، اور اسی مہینے میں قبروں پر لیپا پائی کرتے ہیں، ان کی مرمت کرتے ہیں۔ قبر کو دیکھنا، زیارت کرنا جائز ہے، مرد حضرات کے لیے ثواب کا کام ہے، جانا چاہیے تاکہ موت کی یاد ہے، لیکن اس کو محرم الحرام کے ساتھ خاص کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک خرافہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں لوگ خاص کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سناتے ہیں، ان کی شہادت کے قصے سناتے ہیں،
وہ واقعات بیان کرتے ہیں جن میں ان کے اوپر شدید ظلم کیا گیا ہے تاکہ لوگ اشتعال میں آئیں، ان کے جذبات ابھریں اور وہ خود کو ماریں پیٹیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ کیا تمہیں حسین کی شہادت، حسین کے اوپر کیے جانے والے ظلم صرف 10 محرم الحرام کو یاد آتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اس چیز کو یاد رکھیں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کریں۔ حال یہ ہے آج نماز پڑھتے نہیں ہیں اور 10 محرم الحرام کو بازاروں کی زینت بنتے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، اکٹھے ملتے ہیں، دھندے باز اپنے کاروبار کے لیے جمع ہوتے ہیں اور نام حسین کا لیتے ہیں۔ کیا یہ حسین سے محبت ہے؟ کیا تم حسین والے ہو؟ کیا شہادت کے بعد اس کو سوگ منا لینا، اس کے اوپر نوحہ گری کرنا اور اس کو رواج دے دینا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ یہ رسم بدعات بنا کر ایک بڑا خرافہ یہ ہے کہ اس کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے، اس کو اسلام بتایا جاتا ہے، اس کو دین بتایا جاتا ہے۔ اسی گندے رسم و رواجوں کو محبت اہل بیت کا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ کیا اہل بیت نے بھی، جو بچ گئے تھے کربلا کے میدان میں، خواتین خاص طور پہ، کیا انہوں نے بھی اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا تھا اپنے شہداء کے لیے؟ شہادت کو دیکھو تو ہماری ساری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ شہید ایک نہیں ہے، کئی شہید ہیں۔ ہر دور میں آپ کو شہادتیں نظر آئیں گی۔ ابھی کچھ ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ خلیفۂ وقت ہیں، ان کے گھر کو گھیرا جاتا ہے، 40 دن تک ان کو محصور کیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا بند کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جس وقت وہ گھس کے داخل ہوئے تھے، اس وقت وہ روزے کی حالت میں تھے اور ان کے سامنے رب کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ ان کے خون کے قطرے اللہ کے قرآن پہ پڑے اور اللہ سے کا قرآن ان کی شہادت کا گواہ ہے۔ اس کے اوپر کیوں آپ ماتم نہیں کرتے؟ کیا وہ شہید اسلام نہیں تھے؟ کیا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد نہیں تھے؟ چلے نہیں، حضرت عثمان کو چھوڑ دیجئے، وہ داماد تھے۔ اس سے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا، ہر کوئی جانتا ہے نا کہ وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ جب ابو جہل نے میرے آقا کو مارا تو حضرت حمزہ واپس چلے گئے، ابو جہل کو مار کے واپس آئے اور کہا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے کہا چچا میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کہا بیٹا تیرا دل کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ فرمایا میرا دل اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب آپ کلمہ پڑھیں گے۔ میرے آقا نے کہا جب آپ کلمہ پڑھیں گے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت حمزہ کو قتل کیا گیا غزوہ احد کے اندر۔ انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے سر کو تن سے جدا کیا کہ اگر کوئی شخص ان کو دیکھے تو وہ دہل جائے۔ میرے آقا کے چچا تھے، میرے حضور کو ان سے محبت تھی۔ میرے آقا نے عزم کیا، سامنے ٹھہر کر روئے بھی ہیں ان کی میت کے ساتھ، اور پھر کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ اسی وقت رب کا قرآن نازل ہوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم چاہتے ہو میں بدلہ لوں تو صرف اتنا ہی لینا کہ جتنا کہ انہوں نے کیا ہے۔ ہاں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ صبر کرنے والوں کو، صبر کرنا بہترین ہے۔ میرے حضور نے صبر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا درس دیا، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن میں موجود آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو پھر تم کیسے ماتم کر سکتے ہو حضرت حسین پر؟ کالے لباس کو پہن کر ماتم کرتے ہو، بازاروں کی زینت بنتے ہو۔ کیا یہ حسین سے عشق ہے؟ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، پاگل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ آپ کو حسین سے محبت ہے تو یہ کام آپ کبھی نہ کرتے۔ حسین سے عقیدت ہے، آج اپنے دل سے پوچھئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میرے دل میں حسین کی محبت ہے، جو میں اس طرح باہر کام کر رہی ہوں، جو میں اس طرح کے رسم و رواج کا حصہ بن رہی ہوں یا بن رہا ہوں۔
آپ اپنے آپ سے اس بار اپنے دل سے خود سے سچ بول لیجئے گا۔ لوگ کیا کہیں گے اس بات کو چھوڑ دیجئے، خود سے سوال کیجئے، خود کو جواب دیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے۔ امید کرتی ہوں اتنی واضح کر کے بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو تمام رسم و رواج ہیں جن کو رواج دیا گیا ہے، لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، آپ کو ان کی حقیقت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔